بچوں، آج کی یہ کہانی آپ کو ایک لڑکے عمران کی طرف سے سناتے ہیں جو اس کہانی کا ایک کردار ہے، تاکہ آپ اس کہانی کا ٹھیک سے مزہ لے سکیں۔ چلیے سنتے ہیں عمران کی کہانی۔ میرا نام عمران ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی جس کے لوگ بڑے اچھے، خوش اخلاق اور ملنسار تھے۔ ہمارے گھر والوں کا ان سے ایسے تعلق تھا جیسے رشتہ دار ہوں۔ ان کا لڑکا وسیم میرا ہم عمر تھا۔ میری اس سے بڑی دوستی تھی۔ ہم لوگ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وسیم میری کلاس میں ہی پڑھتا تھا۔ وہ میرے گھر اور میں اس کے گھر ایسے چلے جاتے تھے جیسے اپنا ہی گھر ہو۔ ایک بار وسیم کی تایا کچھ دنوں کے لیے ان کے ہاں آئے۔ وسیم نے مجھے اپنے تایا کے آنے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے تایا آنے والے ہیں۔ دراصل یہ لوگ پہلے پشاور میں رہا کرتے تھے۔ وسیم کے دادا کی وہاں بہت بڑی حویلی تھی۔ وسیم کے والد ملازمت کے سلسلے میں لاہور آئے تو پھر یہیں کے ہو گئے۔ ہمارے پڑوس میں پہلے کوئی اور فیملی رہتی تھی۔ 10 برس پہلے وہ یہ مکان وسیم کے والد کے ہاتھوں فروخت کر گئے تھے۔ ان 10 برسوں میں وسیم کے گھر والے خود ہی پشاور آتے جاتے رہتے تھے۔ پشاور سے وسیم کے تایا پہلی بار آئے تھے۔ وسیم نے اپنے تایا کے بارے میں کچھ ایسے واقعات سنائے تھے کہ انہیں ماننے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ جب وسیم کے تایا آئے تو وسیم مجھے اپنے تایا سے ملانے کے لیے لے گیا۔ ہم لوگ جب اس کمرے میں اس کے تایا کی اجازت سے داخل ہوئے تو اس وقت اس کے تایا کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اور پھر جیسے ہی ہم لوگ ان کے سامنے بڑے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھے اور میری نظر اس کے تایا کے چہرے پر پڑی تو لمحہ بھر کو تو میں سہم گیا، مگر پھر جلد ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ دراصل وسیم نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے تایا کے چہرے کا آدھا حصہ جلنے کی وجہ سے خوفناک سا ہو گیا ہے۔ اب جب میں نے انہیں دیکھا تو صرف لمحہ بھر کو ہی خوف محسوس ہوا، جس پر میں نے قابو پا لیا۔ ان کے آدھے چہرے کا گوشت جلنے کی وجہ سے اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس حصے کی آنکھ بھی گوشت کے کھنچنے کی وجہ سے بڑی ہو گئی تھی اور بڑی بھیانک نظر آ رہی تھی۔ یہی حال اس طرف کے ہونٹ کا تھا۔ اس حصے کے ہاتھ کی انگلیاں بھی سمٹی اور کھچی کھچی سی تھیں۔ کسی چیز کو پکڑنے میں انہیں دشواری ہوتی تھی۔ ہمارے بیٹھتے ہی انہوں نے کتاب قریب ہی میز پر رکھ دی اور ہمیں دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے ہم سے مخاطب ہوئے۔ ہاں تو بیٹے وسیم، یہی تمہارا دوست عمران ہے جس کے بارے میں تم سے اتنا کچھ کہہ چکے ہو کہ میرے دل میں خود اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ہاں تایا جان، یہ میرا پکا دوست ہے۔ اسے بھی آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ دراصل جو باتیں آپ اکثر ہم لوگوں کو بتاتے رہے ہیں وہ میں اسے سنایا کرتا تھا، مگر اسے کبھی میری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اب آپ خود اسے وہ تمام واقعات سنائیں جو بچپن میں آپ کے ساتھ پیش آئے، وسیم نے کہا۔ اس کی بات سن کر ان کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور چلا گیا۔ شاید ان کے ذہن میں ان واقعات کی کوئی جھلک آ کر گزر گئی تھی، اور سردی کے دن ہونے کے باوجود ماتھے پر پسینہ جھلکنے لگا تھا۔ دیکھو بیٹے عمران، ان تمام واقعات کا ایک سچا ثبوت تو میرا چہرہ ہے جو کہ بچپن میں خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ تمہارا اشتیاق دیکھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ان واقعات کی ایک ایک تفصیل بتاؤں۔ اس بار وہ مجھ سے مخاطب ہوئے تھے۔ ہاں جناب، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ وہ تمام واقعات اس انداز سے سنائیں کہ مجھے یوں لگے جیسے وہ تمام واقعات خود میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میری اس بات پر وہ ذرا سا مسکرائے اور یوں گویا ہوئے۔ بچوں، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ میرے والد صاحب پھلوں کے بہت بڑے تاجر تھے اور ان کا مال زیادہ تر افریقہ کے مختلف مقامات پر جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود بھی افریقہ جاتے تھے۔ ایک بار ان کے کسی دوست نے انہیں بما اہل و عیال افریقہ آنے کی دعوت دی۔ اس وقت میری عمر 13 برس کی تھی۔ میرے 2 بھائی اور ایک بہن بھی تھی۔ وہ سب مجھ سے چھوٹے تھے۔ اس وقت وسیم کا باپ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میری والدہ تو اس سفر کے حق میں نہیں تھی، مگر والد صاحب کے مجبور کرنے پر بمشکل راضی ہوئیں۔ میں واقعات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، بس اتنا ہی بتا دوں کہ ہم پہلے ریل کے سفر میں، بعد میں بحری جہاز کے سفر میں اور افریقہ کے ساحل پر پہنچ کر ایک جیپ پر اس مقام پر پہنچے جہاں ہمارے ٹھہرنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ جیپ کا سفر بڑا ہی پرخطر اور دشوار گزار تھا۔ اس سفر میں والد صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لا کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب انہیں کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خطرناک قبائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ بہت سے جنگلی حبشی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ چھپ کر ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ والد صاحب نے جیپ کے ڈرائیور کو اس خطرے سے آگاہ کیا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے سنی انسنی کر دی۔ جیپ کی رفتار خاصی آہستہ تھی کیونکہ راستہ ہموار نہیں تھا۔ والد صاحب نے سمجھا ان کے دوست نے دھوکہ کیا ہے۔ شاید کاروباری رقابت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہو۔ اس بات کا انہوں نے والدہ سے بھی ذکر کیا۔ میری والدہ بہت بڑی بہادر خاتون تھیں۔ وہ ایسے موقعوں پر بڑی استقامت اور بلند حوصلے کا اظہار کرتی تھیں۔
انہوں نے والد صاحب کو تسلی دی اور بولی آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کے پاس پستول ہے، اگر ہم لوگوں پر کوئی ایسا وقت آیا تو 5-10 کو مار کر ہی مریں گے۔ والدہ کی باتوں نے والد صاحب کا حوصلہ بلند کر دیا اور انہوں نے پستول نکال کر اس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ حبشی ڈرائیور نے جو والد صاحب کے ہاتھ میں پستول دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گیا اور بولا صاحب میں آپ کے کہنے پر جیپ کو واپس تو موڑ لوں، مگر ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر وحشی لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے، آپ کے ساتھ چھوٹے بڑے بچے ہیں، وہ ظالم انہیں بھی مار دیں گے۔ اس کی بات سن کر والد صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ جہاں سے ہماری جیپ گزر رہی تھی یہ بہت گھنا جنگل تھا جس کی وجہ سے روشنی بھی کم تھی، کہیں کہیں سے سورج کی کرنیں در آتیں، ماحول بہت پراسرار تھا، چاروں طرف خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ڈرائیور نے جیپ روک لی تھی۔ وحشی حبشیوں نے شاید ہمارے ارادوں کو بھانپ لیا تھا۔ اب وہ نہایت ہی خوفناک آوازوں میں کوئی جنگلی گیت گانے لگے تھے۔ اس گیت کو سن کر ڈرائیور کی آنکھوں میں ایک خاص چمک پیدا ہو گئی تھی۔ گو میں 13 برس کا تھا مگر بہت ذہین تھا۔ ہم لوگوں کو چھوٹی سی عمر میں اسلحہ چلانے کی تربیت دی جاتی تھی، بلکہ ہماری عورتیں بھی اس میں بڑی طاق تھیں۔ ہمارے پاس ایک بندوق بھی تھی۔ والد صاحب نے وہ بندوق والدہ کو پکڑا دی، مگر میں نے جوش کی حالت میں وہ ان سے چھین لی۔ میرے اس جذبے پر والد صاحب مسکرا دیے اور مجھے تھپکی دیتے ہوئے بولے شیر بچہ ہے شیر، اور پھر وہ جنگلی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل نکل کر سامنے آنے لگے۔ ہم لوگ چاروں طرف سے گھر چکے تھے، اب وقت ضائع کرنا نہایت خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے جو حبشی سب سے پہلے نیزہ تانے ہوئے ہماری طرف بڑھا وہ والد صاحب کی گولی کا نشانہ بنا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ لمحے بھر کو تو حبشی خوفزدہ ہو کر جہاں تھے وہیں رک گئے، اور پھر انہوں نے دور ہی سے ہماری طرف نیزے پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھتے ہوئے والد صاحب ہم سے مخاطب ہوئے ان نیزوں سے بچنا، یہ زہر آلود ہیں، اور پھر جو نیزہ بھی ہماری طرف آتا ہم ادھر ادھر ہو کر خود کو بچا لیتے۔ ہماری گولیوں سے وہ لوگ مر بھی رہے تھے مگر ایک مرتا تو دو اس کی جگہ پر آ جاتے، یہاں تک کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ ہمارے پاس اتنی گولیاں اور کارتوس نہیں تھے کہ ہم بہت دیر تک ان کا مقابلہ کر سکتے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جس کا ہمیں خدشہ تھا، ہماری گولیاں اور کارتوس ختم ہو گئے۔ اب تو ہم سب کو پورا یقین ہو گیا کہ کچھ ہی دیر کے بعد ہم موت کے منہ میں ہوں گے۔ ہمارے فائر نہ کرنے کو وہ حبشی کوئی چال سمجھے اور خاصی دیر تک انہوں نے ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کی۔ ہم لوگ ان جنگلیوں کی طرف متوجہ تھے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہ لگ سکا ہمارا ڈرائیور نظر بچا کر بھاگ نکلا تھا اور ان لوگوں میں جا شامل ہوا تھا، اور پھر اچانک ایک ناگ درخت پر سے ہماری جیپ پر آن گرا، جس سے میرے چھوٹے بھائی اور بہن چیخنے چلانے لگے۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق زور سے اس پر دے ماری، جس سے وہ جیپ میں سے اچھل کر دور جا گرا اور پھر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام حبشی نیزے تانے ہماری جیپ کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے نیزے ہم سب کا کام تمام کر دیتے، یکدم گولیوں کے چلنے کی آواز سنائی دی اور حبشی دھڑا دھڑ گرنے لگے۔ باقی واپس بھاگ اٹھے اور ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ہم نے دیکھا ہمارے پیچھے ایک اور جیپ تھی جس پر والد صاحب کے دوست اور ان کے ساتھ 8-10 مسلح لوگ سوار تھے۔ وہ جیپ سے اتر کر ہماری طرف آئے اور بولے دوست خدا کا شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا، اگر تم لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کرتا۔ دراصل بات یہ ہوئی، مجھے علم نہیں تھا کہ جس شخص کو میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے یہ ایک جنگلی قبیلے کا فرد ہے اور ایک دیوی جس کا نام اناکا ہے اس کا پجاری ہے، جس کی اس علاقے میں حکومت ہے۔ وہ بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ تعلیم یافتہ قبیلوں کا خیال ہے کہ اس عورت میں کسی شیطان کی روح ہے۔ جب بھی کوئی اجنبی ان کے علاقے میں چلا جاتا ہے تو اس کے پجاری اسے پکڑ کر اس کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ اسے زندہ جلا دیتی ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہے وہ کوئی ناگن ہے جس نے انسانی روپ دھارا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کسی درندے جیسے ہیں۔ میں نے جب اپنے اس ڈرائیور کو جو یقیناً اب بھاگ کر اپنے قبیلے کے لوگوں میں چلا گیا ہوگا تم لوگوں کو لینے کے لیے بندرگاہ بھیجا تو بعد میں میرے ایک ملازم نے اس بات کا انکشاف کیا کہ میرا ڈرائیور دراصل اناکا دیوی کا پجاری ہے۔ یہ جان کر تو جیسے میری جان ہی نکل گئی۔ دراصل میں تم لوگوں کو لینے اس لیے نہیں آ سکا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور میں ان کی آخری رسومات میں لگا ہوا تھا۔ جس جہاز میں تم لوگ آ رہے تھے اس کے کئی مسافر ہمارے علاقے میں بھی آئے۔ اس بات پر مجھے تشویش ہوئی کہ تم لوگ اب تک میرے پاس کیوں نہیں پہنچے۔ میری اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے میرے ایک آدمی نے جب میرے ڈرائیور کے بارے میں بتایا تو میں سخت پریشان ہوا۔ میرا وہ ساتھی اس علاقے کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اسی نے بتایا تھا کہ میرا ڈرائیور تم لوگوں کو کس راستے اپنے قبیلے کی طرف لے گیا ہوگا۔ پھر میں نے بہت سے لوگوں کو ساتھ لیا جو سب کے سب مسلح تھے اور اس طرف چل پڑا۔ میں بھی اس شخص کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا کیونکہ وہ ہمارے دیس کی زبان ہی میں باتیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ افریقہ کا رہنے والا تھا۔ بعد میں والد صاحب سے پتہ چلا تھا کہ وہ برس برس ہمارے علاقے میں رہ چکا ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ ہمارے ملک کی زبان بڑی روانی کے ساتھ بول رہا تھا۔
वक्ती तौर पर तो वो जंगली वहाँ बहुत सी लाशें छोड़कर भाग गए और हम लोग वापस हुए, मगर अभी हम लोग उस भयानक जंगल से निकल नहीं पाए थे कि वो लोग बहुत बड़ी तादाद में हमारे रास्ते में हायल हो गए। उन्हें रास्ता रोक के देखकर शायद वालिद साहब के दोस्तों पर फायर शुरू कर देते, मगर उनके आगे खड़ी हुई भयानक रंगो रूप की मालिक देवी अनाका देवी को देखकर सब ही सहम गए, बल्कि उनमें से अक्सर खौफ की वजह से कांपने लगे। मैंने भी उस डायन को देखा। वो औरत हबशी ही थी, मगर उसके हाथ और पाँव किसी दरिंदे के थे और आंखें जर्दी माइल मगर पुतलियां गायब जैसे अंधी हो। मगर मैंने महसूस किया उन आंखों में से नीले रंग की शुआएं निकलकर हम पर पड़ रही थीं, जिससे हमारे जिस्म मफलूज हो रहे थे। यूँ लगता था जैसे जिस्म में से जान निकल रही हो। यकीनन वो बहुत अच्छा जादू जानती थी। हमारे लोगों के हाथों में से बंदूकें और पिस्तौल नीचे गिर पड़े थे और फिर उसके मुंह से हाथी की चिंगाड़ की सी आवाज़ गूंजी, तुम लोगों ने मेरे बहुत सारे आदमियों को मार दिया है। इनके बदले मुझे इस लड़के को दे दो। मैं इसे अपना बेटा बना लूँगी और तुम लोगों को यहाँ से जाने दूँगी। उसका इशारा मेरी तरफ था। हैरत की बात यह थी वो हमारी ज़ुबान में बात कर रही थी। इतना सुनना था कि मेरी माँ ने फ़ौरन मुझे अपने साथ लगा लिया। ये नहीं हो सकता, मैं अपने जिगर के टुकड़े को कभी इस चुड़ैल के हवाले नहीं करूँगी, मेरी माँ ने गुस्सीले लहजे में कहा। देखो दोस्त, मजबूरी है, हम लोग यहाँ से जाकर ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे बेटे को वापस ले लेंगे। वैसे भी उसका इरादा इस बच्चे को नुकसान पहुँचाने का नहीं लगता। वो इसे अपना बेटा बनाना चाहती है, और कुछ नहीं तो अपने दूसरे बच्चों और बीवी के बारे में सोचो और भाभी से कहो वो मुझ पर एतमाद करे। मैं इस बच्चे को ज़रूर वापस लाऊंगा। मेरे वालिद की समझ में भी बात आ गई। वो मैं बच्चा था मगर बहादुर था। मैंने सोचा अगर मेरी वजह से मेरी माँ, भाई बहन और बाप के अलावा दूसरे लोगों की जानें बच सकती हैं तो मुझे ये कुर्बानी देनी होगी। मेरे वालिद साहब ने हसरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखे। वो भी सारी सूरत हाल को समझ चुके थे, मगर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी हिम्मत बंधी और उन्होंने पश्तो में मेरी माँ को समझाने की कोशिश की और वो अपने 3 छोटे बच्चों के लिए मेरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर जज्बात से मगलूब होकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझ में न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, या मेरे खून का असर था, क्योंकि मेरे ख़ानदान में बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे थे। मैं खुद ही जीप में से उतरकर उस चुड़ैल की तरफ चल दिया। मेरी जगह कोई और होता तो उस जादूगरनी को देखते ही डर कर पलट आता, मगर मैं बेखौफ आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया। उसने आगे बढ़कर बड़े प्यार से मुझे अपने साथ लगा लिया। मुझे यूँ लगा जैसे मैं मुर्गियों के ड्रबे में आन घुसा हूँ और मुर्गियों की बीटों ने मेरा सर चकरा दिया हो और ये गंदी वो उस खौफनाक औरत के जिस्म से उठ रही थी। मेरा जी चाहा मैं वापस भाग जाऊं। मैंने पलटकर अपने घर वालों को देखा और फिर नहायत ज़ब्त से काम लेते हुए मैं वहीं खड़ा रहा। उस जादूगरनी के पुजारियों ने अजीब सी आवाज़ में कुछ गाना शुरू कर दिया और फिर वो लोग मुझे लिए हुए एक सिमत चल दिए। वो मुझे लिए हुए एक पुख्ता इमारत में दाखिल हुए। तमाम पुजारी बाहर ही रह गए। मुझे अपने घर वालों से जुदा होने का बहुत दुख था, खासकर अपनी माँ के बारे में सोच कर कि वो बहादुर होने के बावजूद एक माँ थी। उसकी ममता ये कैसे गवारा कर सकती थी कि उसके बेटे को मौत के मुंह में झोंक दिया जाए। ये बातें मुझे बहुत सख्त परेशान कर रही थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये डायन मेरे साथ क्या सलूक करती है, मगर उस चुड़ैल का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसके पुजारी मेरे सामने अच्छे अच्छे खाने ला कर रखते, मगर मुझे उन खानों पर कभी कोई रग़बत न हुई। गंदे और कराहत आमेज़ लोगों के हाथों की बनी हुई चीज़ों को भला मैं कैसे खा सकता था। अलबत्ता मैं जितना अरसा भी वहाँ रहा, फलों से ही पेट भरता रहा। ये चुड़ैल हफ्ते में एक दिन ही मुझे नज़र आती। इस दौरान वो तरह तरह के हैरानकुन शोबदे दिखाकर मेरा दिल बहलाने की कोशिश करते। जब वो मुझे प्यार करती तो उसके जिस्म और कपड़ों की बू से मुझे उबकाई आने लगती। ये सब कुछ मुझे मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ रहा था। एक बात मैंने महसूस की कि वो सचमुच मुझे अपने बेटे की तरह चाहती थी। जब भी वो आती तो मुझे देखकर खिल उठती। उसका चेहरा मकरूह होने के बावजूद उस पर ममता की झलक महसूस होती। उसकी एक खास बांधी थी। बाकी दिनों में वो मेरा दिल बहलाने की पूरी कोशिश करती। जब मेरा बाहर घूमने को दिल चाहता तो वो मुझे बाहर ले जाती। मैं उनकी बस्तियों में घूमता। मुझे देखकर सब लोग सजदे में गिर पड़ते। उनकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगती। मैंने गुस्से से डांटते हुए इस हरकत से मना करता तो वो खौफजदा होकर वहाँ से भाग जाते। मुझे उस चुड़ैल के पास रहते हुए 3 माह गुजर चुके थे। ये अंदाज़ा मैंने चांद को देखकर लगाया था। अब मैं मायूसी का शिकार होने लगा था। मुझे अपने बाप के दोस्त के कहे हुए इन अल्फाज पर यकीन नहीं रहा था कि मैं तुम्हारे बेटे को वापस ले आऊँगा। इन दिनों मैंने उस चुड़ैल के बारे में जानने की बहुत कोशिश की कि वो बाकी दिनों कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। ये तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि उसके हाथ पाँव किसी दरिंदे की तरह थे। एक दिन मैं उस चुड़ैल की आत्मा के साथ घूमता हुआ हासा दूर चला गया था। अचानक दरख्तों के झुंड के पीछे से 7-8 जीपें नमूदार हुई, जिन पर कोई 50-60 मुसल्लह अफराद मौजूद थे।
اور پھر یہ دیکھ کر میں خوشی کے مارے اچھل پڑا کیونکہ ایک جیپ پر مجھے اپنے والد صاحب اور ان کے دوست نظر آ گئے تھے، مگر پھر ایک دم یہ خوشی خوف میں بدل گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنی تعداد اور مسلح ہونے کے باوجود یہ سب لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ اس چڑیل کی پراسرار قوت کا میں کئی بار مشاہدہ کر چکا تھا۔ مجھے اور کسی کی پرواہ نہ تھی لیکن اپنے باپ کی فکر تھی۔ میرے ساتھ آئی ہوئی اس چڑیل کی خادمہ کی بھی ان لوگوں پر نظر پڑ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے بھاگ اٹھی۔ میں نے اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر عورت ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ آہنی تھے۔ میں زمین پر گر گیا مگر وہ مسلسل دوڑتی گئی اور میں اس کے ساتھ گھسٹتا گیا کہ اچانک گولی کی آواز آئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ گولی میرے والد کے دوست نے چلائی تھی۔ وہ عورت مر چکی تھی مگر اس کے ہاتھ کی گرفت پہلے جیسی ہی تھی، اور پھر ایک سمت سے ایک زبردست چنگھاڑ سنائی دی جیسے سینکڑوں بدمست ہاتھی چنگھاڑے ہوں۔ میرے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ایک زوردار جھٹکا دے کر خود کو اس مردہ عورت کے ہاتھ سے آزاد کیا اور نہایت تیزی سے اپنے والد کی طرف دوڑا۔ وہ بھی میری طرف دوڑے اور میں فرط جذبات سے ان کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ انہوں نے مجھے پیار کیا اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جیپ کی طرف دوڑے اور مجھے اٹھا کر جیپ پر چڑھا دیا۔ اس چنگاڑ کو سن کر لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس سمت سے کوئی چیز آندھی کی طرح بڑھی آ رہی تھی۔ وہ چڑیل ہی تھی۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری جیسے اس کے منہ سے بجلی کڑکی ہو۔ ہم سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر پہنچتی ہی وہ چڑیل ایک بہت بڑے سانپ کا روپ دھار گئی جس کی لمبائی کوئی 100 فٹ سے کم نہ رہی ہوگی۔ اس نے زبردست پھنکار ماری جس سے قریب کے درخت جل کر بھسم ہو گئے۔ اتنے میں اچانک ہی کہیں سے ایک ناگ نمودار ہوا۔ شاید وہ اس چڑیل کا کوئی دشمن تھا۔ اور پھر وہ دونوں پھنکارتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ الٹ پلٹ ہوتی رہی، دھول اڑتی رہی، لوگوں کے دل خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگے۔ میرا بھی یہی حال تھا، اور پھر اچانک ان دونوں نے اپنے اپنے زہر اگلنے شروع کر دیے۔ کچھ زہر میرے دائیں چہرے اور جسم کے کچھ حصے پر پڑا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل مجھ پر ڈال دیا ہو، مگر پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ ہوئی تھی کہ میرے والد کے دوست نے مجھے اٹھا کر قریب ایک تالاب میں اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بھی چھلانگ لگا دی اور اپنے ہاتھ سے مجھے پانی میں ڈبکیاں دینے لگا۔ وہ زہر پانی میں دھل گیا اور پھر وہ مجھے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کنارے پر لے آیا۔ اس کے اس عمل نے میری زندگی تو بچا لی، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ میرا یہ حال ہو گیا۔ پانی سے باہر نکلتے ہی میری تکلیف خاصی کم ہو گئی۔ میری نگاہ اس طرف گئی جہاں چند لمحے پہلے بھیانک منظر تھا، دل دہلا دینے والی جنگ تھی، مگر اب ان دونوں ناگوں کے جسم گل گل کر ڈھیر ہو رہے تھے جیسے ان پر کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو، مگر ان کا اپنا زہر تیزاب سے کم نہیں تھا۔ اور پھر ہم لوگ جیپوں پر سوار ہوئے اور شہر کی طرف چل دیے۔ افریقہ ہی میں میرا علاج جڑی بوٹیوں سے ہوا۔ میری والدہ میری حالت دیکھ کر بہت روئیں، اور جب میں پوری طرح صحت یاب ہو گیا تو ہم لوگ بحری جہاز سے وطن واپس لوٹ آئے۔ بچوں، یہ ہیں وہ واقعات۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین آ گیا ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا کیونکہ اس میں شک والی تو کوئی بات نہ تھی۔ یقیناً بچوں آپ کو آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔